بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا نواں سبق ہے جس میں ہم علم المعانی کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے فوائد قیود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. علم المعانی هو علم المعانی وہ علم ہے یعرف بھی جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے وہ احوال، لفظ عربی کے وہ احوال التی بہا یطابق مقتضی الحال، جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے یطابق لفظ جو ہے وہ مطابق ہوتا ہے مقتضی الحال، مقتضی الحال کی. علم المعانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. علم المعانی هو علم یعرف به، علم المعانی ایسا علم ہے جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوال، وہ احوال التی بہا یطابق مقتضی الحال، جن کی وجہ سے لفظ عربی جو ہے وہ حال کے تقاضے کے مطابق بن جاتا ہے. اب یہاں پر مصنف کے قول ہوا علم سے مراد وہ ملکہ اور کیفیت راسخہ ہے جس کی وجہ سے انسان ادراکاتی جزئیہ پر قادر ہوتا ہے. علم المعانی ہوا علم، تو ہوا علم سے مراد وہ ملکہ اور کیفیت راسخہ ہے جس کی وجہ سے انسان ادراکاتی جزئیہ پر قادر ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا گیا احوال اللفظ العربی. مصنف نے احوال اللفظ العربی کہا، اور یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ فن لفظ عربی کے احوال کو پہچاننے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور جب مصنف نے التی بہا یطابق یا یطابق مقتضی الحال یہ کہا تو اس سے علم البیان نکل گیا، کیونکہ علم البیان جو ہے اس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے بحث کی جاتی ہے. اس حیثیت سے بحث نہیں کی جاتی کہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جائے. اور اس سے محسنات بدیعہ یعنی تجنیس اور ترصیح وغیرہ بھی علم معانی کی تعریف سے خارج ہو گئی، کیونکہ محسنات بدیعہ کا اعتبار مطابقت مقتضی الحال کی رعایت کے بعد ہوتا ہے. وہ علم یعرف به، علم المعانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. کیا پہچانے جاتے ہیں؟ احوال.
احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوال، اور کیسے احوال؟ التی بہا، جن کے ذریعے سے لیطابق وہ لفظ مطابق بن جاتا ہے مقتضی الحال، حال کے تقاضے کے۔ تو علم جو ہے اس سے مراد یہاں پر ملکہ اور کیفیت راسخہ ہے، جس کی وجہ سے انسان ادراکات جزئیہ پر قادر ہوتا ہے۔ پھر احوال اللفظ العربی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں لفظ عربی کس فن کا تعلق جو ہے یہ لفظ عربی کے احوال سے ہے، اور التی بہا یطابق مقتضی الحال، تو اس سے علم البیان نکل گیا اور ساتھ ساتھ علم البدیع بھی نکل گیا۔ تو یہاں تک یہ تعریف ہوئی علم المعانی کی۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جب فن بلاغت میں 3 علوم ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع، تو کتاب میں مصنف نے علم المعانی کو علم البیان پر مقدم کیوں کیا؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ علم المعانی کو علم البیان پر مقدم کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ علم المعانی جو ہے اس کو علم البیان پر مقدم کیا کیونکہ علم المعانی بمنزل مفرد کے ہے اور علم البیان بمنزل مرکب کے۔ علم المعانی بمنزل مفرد کے ہے اور علم البیانی بمنزل مرکب کے، تو مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم المعانی کو علم البیان پر مقدم کر دیا۔ فتختلف صور الکلام، پس کلام کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، لاختلاف الاحوال، احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی حال کے بدلنے سے کلام کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ فتختلف صور الکلام، پس مختلف ہو جاتی ہے کلام کی صورتیں، لاختلاف الاحوال، احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی جب احوال مختلف ہو احوال تو اس کے ساتھ کلام کی صورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم ابتدا میں پڑھ چکے تھے۔ علم المعانی کی تعریف جو ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ مخاطب جو ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ یا تو خالی الذہن ہوگا کسی امر کے بارے میں، یا متردد ہوگا، یا منکر۔ یعنی اگر ہم کہیں زید قائم، اگر ہم کسی کو مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں خبر دیں تو وہ مخاطب جو ہے وہ یا تو خالی الذہن ہوگا کہ اسے زید کے بارے میں کسی بھی بات کا علم نہیں ہوگا، اور یا وہ متردد ہوگا کہ وہ شک کرنے والا ہوگا کہ زید کھڑا ہے یا نہیں ہے، وہ اس میں شک کرے گا، اور یا وہ منکر ہوگا یعنی وہ زید کے کھڑے ہونے کا انکار کرے گا۔ اب جبکہ مخاطب خالی الذہن ہو تو اس کے لیے ہم کلام لائیں گے زید قائم، زید کھڑا ہے، یعنی اسے زید کے کھڑا ہونے کی خبر دیں گے۔ جبکہ وہ متردد ہو، شک کرنے والا ہو، تو اس کے ساتھ پھر تاکید بھی لائیں گے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، تاکہ اس کا شک دور ہو جائے۔ اس کے لیے ہم ایک تاکید استعمال کریں گے، ان کے ساتھ کلام کو مؤکد لایا جائے گا۔ اب جبکہ مخاطب جو ہے وہ منکر ہو، زید کے کھڑے ہونے کا سرے سے انکار کرے، تو اس کے ساتھ مزید تاکید لائیں گے ان زیدن لقائم،
تو یہاں پر انا اور لام کے ساتھ لقائم میں جو لام ہے اس کے ساتھ تاکید لایا گیا ہے، کلام کو مؤکد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو احوال کے بدلنے سے، مخاطب کے احوال بدلنے سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں فتختلف صور الکلام، کلام کی صورتیں مختلف ہو جاتی ہے لاختلاف الاحوال، احوال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر یہاں پر مصنف جو ہے اس نے جو مثال دی ہے وہ قرآن مجید سے ہے، چنانچہ فرماتے ہیں مثال ذالک قولہ تعالی، اس کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے اشر ارید بمن فی الارض، کہ اشر اریدہ کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن ان کے ساتھ فی الارض جو زمین میں ہے، کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم، یا ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے ربہم اس کے رب نے رشدہ ہدایت کا، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اشر اریدہ، اریدہ یہاں پر لایا گیا ہے فعل مجہول کی صورت میں، جبکہ آگے ارادہ وہ فعل معلوم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا قَبْلَ أَمْ، بس اس آیت مبارکہ میں ام سے پہلے جو ہے سورۃ من الکلام، کلام کی وہ صورت ہے تخالف سورۃ ما بعدہا، جو کہ ما بعد کے کلام کی صورت جو ہے اس سے مخالف ہے، کیونکہ اشر اریدہ میں پہلے مجہول کو استعمال کیا گیا ہے اور آگے اراد بہم ربہم رشدا، اس میں پہلے معروف کو استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف بھی یہی فرماتے ہیں لأن الاولی، کیونکہ پہلی صورت میں فیہا فعل الارادتی مبنی للمجہول، اس لیے کہ پہلی صورت میں پہلے ارادہ جو ہے وہ فعل مجہول ہے۔ والثانیت، یہ بھی انا کے لیے اسم ہے، لأن الاولی، اسی طرح لأن الثانیت، والثانیت فیہا فعل الارادتی مبنی للمعلوم، اور دوسری صورت میں فعل ارادہ جو ہے وہ فعل معروف ہے یا جسے فعل معلوم بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے جملے میں پہلے مجہول کو استعمال کیا گیا ہے جبکہ دوسرے میں پہلے معلوم کو استعمال کیا گیا ہے؟ تو بھائی یہ حال کے تقاضے کے مطابق ہے، اور حال کیا ہے؟ والحال الداعی لذالک، اور وہ حال جو اس اختلاف پر داعی ہے، اس اختلاف کی طرف دعوت دینے والا ہے، جس کی وجہ سے پہلے مجہول کا صیغہ لایا گیا ہے اور بعد میں فعل معلوم کا، وہ حال جو ہے وہ یہ ہے نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیہ، کہ دوسرے جملہ میں خیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا ہے، خیر کی نسبت دوسرے جملے میں اللہ تعالی کی طرف کرنا ہے۔ ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی، اور پہلے جملے میں شر کی نسبت کو اللہ کی طرف سے روکنا ہے، کہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، تو اس میں فاعل جو ہے
وہ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کی طرف ہم شر کی نسبت نہیں کر سکتے، یہ سوء ادب ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں جو ہے پہلے معلوم لایا گیا ہے اور اس کا فاعل بھی ذکر ہے ربہم، تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ عبارت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَنَّ لَا نَدْرِي، اور ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے، ام اراد بہم، یا ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے ربہم، ان کے رب نے رشدہ ہدایت کی۔ اس آیت مبارکہ میں ام سے پہلے جو کلام کی صورت ہے وہ ام کے بعد کی صورت کے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ یہاں فعل ارادہ دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی صورت میں بسیع مجہول اریدہ اور دوسری صورت میں بسیع معروف ارادہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی صورت میں حال اس امر کا داعی تھا کہ فعل ارادہ کو بسیع مجہول لایا جائے تاکہ شر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے سے بے ادبی لازم نہ آ جائے، اور دوسری صورت میں حال اس امر کا داعی تھا کہ پہلے ارادہ کو بصیغہ معروف لایا جائے تاکہ خیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو، جس میں رعایت ادب ہے۔ ان امور کی رعایت سوائے علم معانی کی کسی اور علم سے نہیں ہو سکتی۔ پھر مصنف فرماتے ہیں وَيَنْحَسِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ۔ یہاں سے مصنف جو ہے وہ علم معانی کے مضامین کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی مضامین کی ترتیب جو ہے، علم معانی جو ہے وہ 8 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ 8 ابواب جو ہیں ان میں سے پہلا باب خبر اور انشاء کے بیان میں ہے، دوسرا ذکر و حذف کے بیان میں، تیسرا تقدیم و تاخیر کے بیان میں، چوتھا اسم کو معرفہ اور نکرہ لانے کے بیان میں، پانچواں باب اطلاق اور تقیید کے بارے میں، چھٹا باب قصر کے بیان میں، ساتواں باب وصل اور فصل کے بیان میں، اور 8واں باب ایجاز، اتناب اور مساوات کے بیان میں، اور پھر اس کے آخر میں ایک خاتمہ کا بھی ذکر کیا جائے گا اس کتاب میں۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے تاکہ اس کتاب کو ہم آگے تک آخر تک لے جا سکیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ